السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ اگلا لیسن دیکھتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں، تو ان کے بارے میں آج ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، اپنے عمل میں لے کے آئیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج ہم نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد سیکھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اظہار نون ساکنہ اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جب نون ساکن یا پھر نون تنوین کے بعد 6 حروف ہلکی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا پھر نون تنوین، اس کے بعد اگر ہلکی حروف آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو پھر ہم نون ساکن اور نون تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو میں قرآن پڑھتے ہوئے اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، ادھر ہم نون ساکن کا اظہار کر کے پڑھیں گے۔ میں اکثر آپ لوگوں کو یہ رول بتاتی رہتی ہوں، تو ابھی آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد ہلکی حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا آ جائیں گے تو ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آنے والے حروف کو ادھر مثال بھی پیش کی گئی ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ نون ساکن کی مثال جیسے من ہم، یہ دیکھیں من، یہ جو نون ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، مطلب نون کو چھپا نہیں رہے، نون کا اظہار کر رہے ہیں۔ من ہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے پھر ہم دیکھیں، ہلکی حروف حمزہ آ رہا ہے، من اخی، اس کو ہم اخی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نون کو نہیں چھپائیں گے، ادھر نون کا اظہار کریں گے، آگے ہلکی حروف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ان کا ہم اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے پھر ہلکی حروف عین آ رہا ہے۔ ان 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حروف آ جاتا ہے تو ہم اظہار ہلکی کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انعمتا، اسی طرح یہ دیکھیں، یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ بیان کی گئی ہیں، آپ لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ نون تنوین کی مثال جیسے علیمن، ٹھیک ہے، علیمن، حکیمن، یہ دیکھیں من کے آگے ہا آ رہا ہے نا، یہ ہلکی حروف ہے تو ہم علیمن نہیں کر رہے، من نہیں کرنا، ادھر علیمن، ٹھیک ہے، اظہار کے ساتھ تنوین کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح حکیمن، محمدن، عبدہ، اسی طرح ہر حروف کا ہم نے اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے والے حروف کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہلکی حروف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ اپنے ذہن میں کر لیں، انشاءاللہ یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد جب آپ سیکھ لیں گے نا تو آپ لوگوں کو حروف ہلکی کے بارے میں صحیح سے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے اقلاب، ادغام کا میں نے ان 4 رول میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ادغام کے 2 حروف کو ملا کر ایک کر دینا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، مطلب 2 حروف کو آپس میں ملا دینا۔ ادغام 2 حروف کو ملا کر ایک کر دینے کو کہتے ہیں۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون یا را، میم، لام و نون میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ یہ ادغام لام را میں بغیر غنہ کے ہوگا، جیسے من ربہم، لام اور را میں بغیر غنہ کے ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں، نون ساکنہ کے بعد را آ رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں من ربہم، نہیں، ادھر اخفا یا غنہ نہیں کر رہے، ہم اظہار کے ساتھ من ربہم۔ آگے لام آ رہا ہے من لدن کا، ایسے کر کے ہم اس پہ اخفا یا غنہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ لام اور را کے بغیر غنہ کو پڑھنا ہے، لام اور را میں۔ تو باقی جو 4 حروف بچتے ہیں یمنوں کے، اس میں ہم نے ادغام مال غنہ کرنا ہے۔ ادھر من لدن کا اور یا، نون و میم، اس میں غنہ کے ساتھ ہوگا، جیسے من یقول، یہ دیکھیں نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں من یقول، ٹھیک ہے۔ من نبی، من ماء، من وال، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے اپنے دھیان میں رکھنا ہے۔ یہ ادغام کے قاعدے میں نے آپ لوگوں کو بتایا جس میں یرملون کے حروف استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔
تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ادغام اور ادھر جو آپ کو بتایا نون ساکنہ کے قواعد میں اظہار حل کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ادغام کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ فی الحال آپ اتنا سیکھیں، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔